السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات ہوگی، جس میں ایران، اسرائیل، عرب دنیا اور پاکستان، عمران خان اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق آپ کو تازہ ترین پلاننگ میں آپ کو انویل کر کے بتاؤں گا کہ ایکچولی دنیا کا یعنی امریکہ کا اور اسرائیل کا پروگرام ہے کیا، پلان کیا ہے۔ یہ سارا پروگرام اگلے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہونے والا ہے، یعنی جنوری سے پہلے پہلے یہ سارے پروگرام کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں، اہل یہود جو ہے نا اب وہ اوپر آ جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے، اور مسلمان اللہ نہ کرے وہ مطلب پستی تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اور نیچے آ جائیں گے۔ وہ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایران اور اسرائیل کا اگر آپ کمپیئر کریں تو اسرائیل نے جو حملہ کیا تو وہ جو اس کے اندر لبنان کے اندر، وہ دیکھیے ویل کمیٹیڈ، ویل ان کی اسٹریٹجی کتنی عمدہ تھی، ٹارگیٹڈ، ویل ٹارگیٹڈ، پریسائز، ہر طریقے سے انہوں نے اس طرح حملہ کیا کہ پاتال کے اندر بھی انہوں نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور 16-17 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، آپ سوچئے ذرا، یعنی کہ اللہ سے پیار ایک الگ چیز ہے لیکن سائنس ایک الگ چیز ہے۔ سائنس کو اللہ بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ میں کوئی کفر نہیں پکڑا، آپ یہ سوچئے کہ وہ جو مرے ہیں دھمک سے مرے ہیں، یعنی کہ مطلب وہ کتنی بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، لیکن سائنس کے آگے بے بس، ہر انسان، ہر چیز بے بس ہے۔ اب اس کو نلیفائی نہیں کر سکتا، اللہ بھی نہیں ریجیکٹ کر سکتا، اس لیے کہ جو دنیا ہے وہ ایسی ہے، جیسی ہے ویسی ہے، رولز پہ چلتے ہیں۔ جو قدرت ہے نا، اللہ یا قدرت جو بھی ہے، وہ اس کو نلیفائی نہیں کر سکتی، ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ اب وہ اتنا زبردست بمبارڈمنٹ کی انہوں نے کہ اس صرف دھمک سے مر گئے، ان کی باڈی بالکل ٹھیک تھی لیکن دھمک سے مر گئے۔ اب آپ کتنی بھی دعائیں کر رہے، آپ کی خود محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خراب ایران کا جو حملہ تھا وہ اتنا ناکام ہوا، کہیں گے کس طریقے سے 800-900، ان کو تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنے میزائل مارے گئے، کوئی کبھی کہتے ہیں 200، کبھی 600، کبھی 800، کبھی 900، چلو اب 900 مان لیں۔ اس کے اندر کیا نقصان ہوا؟ صرف 2 آدمی معمولی زخمی ہوئے پورے سیناریو کے اندر، اور وہ بھی پینک میں آ کے گر پڑے، ان کو چوٹ لگ گئی ہلکی پھلکی، مرم پٹی کر کے فارغ کر دیا۔ تو آپ کو جو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیے مولوی جہاں بھی ہوں گے نا، وہ کام نہیں کر سکتے پولیٹکس کا، وہ نہیں جانتے اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھیے ایران کا بیڑ غرق کیا، شہنشاہ ایران جیسا بھی تھا چلا رہا تھا صحیح۔ مولویوں نے یہ جو زہر اگلتے ہیں نا، جیسے یہ مولوی جو ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں مخبینی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم صرف خالی مذہب کو آڑ بنا کر نہیں کر سکتے کامیابی، ہمیں جدید طریقے سے ہمیں سائنس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ بارش کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں، بارش ہو جاتی میں مانتا ہوں، لیکن آج کل تو بہت سائنس تو بہت آسانی سے کہہ دیتی، جو چاہے کر لو آپ، مصنوعی زلزلے لے آتے ہیں، مصنوعی بارشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے تو خود کہا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو پیدا کر دیا اور آپ کو دماغ دے دیا۔ اب آپ نے خود ریسرچ ورک کرنا ہے، آپ اسی اس میں پڑھے نا کہ ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی یا کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں، بھائی جو مرضی ہے کرو، آپ لیگل ہونی چاہیے ہر چیز، بس یہ بات ہے۔ اب جو آزاد ذرائع سے مجھے معلوم ہو، یہ میں ویسے نہیں بتا رہا ہوں، میں رپورٹیں پڑھ کے اور انفارمیشن لے کے اور آپ کو بتا رہا ہوں، انالیسس کر رہا ہوں۔ اب جو ایران نے تو کر دیا حملہ، اب جو اسرائیل اٹیک کرے گا تو اس کے اندر اس کے پاس 2 اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے بڑے ہیں نا امام خامنہ، ان کو کڈنیپ کرنے کا پروگرام ہے ان کا۔ جب وہ کڈنیپ ہو جائیں گے تو پھر لازم بات ہے کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈال دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے اسرائیلی، اور یہ صرف شہنشاہ ایران کا جو بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، کیلیفورنیا میں غالباً، اس کو واپس لے آئیں گے اور آپ کا سارے لوگ سکھ کا سانس لیں گے، اور وہ پھر اسرائیل کے خلاف نہیں ہوں گے بلکہ اسرائیل کے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ تو اسرائیل اور اس کا ایران کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں امام خامنہئی، اور جناب چھپتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ خود سنیے نا کہ ایران نے اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ہر سے میں جا سکتے ہیں، ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈرشپ کو مار دیں، لیکن اگر انہوں نے اغوا کر لیا تو پھر ان پہ مقدمے چلائیں گے، اور بظاہر ہے کہ سزائیں وغیرہ جیسی ہوں گی
کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ غریب مسلمانوں کو ہو رہا ہے نا، غریب انسانوں کا ہو رہا ہے، بلکہ مسلمان بھی کیا ہے، غریب انسانوں کا ہو رہا ہے. دونوں طرف سے آپ سمجھ لیں. اب آئیے، اس کے اندر دو گروپ ہیں ایکچولی. ایک ہے اہل تشیع والا گروپ جو کہ ایران جس میں شامل ہے، اور جس میں سیریا شامل ہے، جس میں لبنان شامل ہے. یہ اسرائیل کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا جو تھوڑا بہت پرانے ہسٹری میں آپ دیکھیں تو ان کو یہ غم ہے کہ حضرت امام حسین کو جو شہید کیا گیا تھا تو وہ اہل یہود نے کیا تھا، تو ان کی دشمنی اپنے ذہن کے اندر پلتی رہتی ہے. تو اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ شاید ان کو شہید نعوذ باللہ انہوں نے کیا ہے، جو ہمارا سنی فرقہ ہے انہوں نے کیا ہے. سنیوں کا دوسرا گروپ بنا ہوا جس کا سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، اور آپ کا ملیشیا ہے، اور یہ ہے کیا ہے ترکی ہے. یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے اتنا. تو اب اس کو تسلیم کروانے کا مرحلہ ہے. تو وہ کس طرح تسلیم کروائیں گے؟ کیونکہ ضروری ہے کہ دشمنی ختم ہو، ویسے ضروری بھی ہے. تو کس طرح ختم کروائیں گے؟ کہ انہوں نے ان کو بھیجا، ان کو ڈپیوٹ کیا، جو یہ ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک. ذاکر نائک جو ہے نا، ان کو آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ انڈیا نے کہا ہے ملیشیا گورنمنٹ سے کہ ہمیں واپس کریں ہمارا آدمی، ہم مقدمہ چلائیں گے ان کو. تو یہ پھر ان کے جو ساتھی وغیرہ تھے وہ پہنچے امریکہ، بات کی ان سے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تم یہ پلان کرو کہ تم ہمارا ہیلپ کرو اس میں ریکگنائز کروانے میں. اب وہ پہنچے پاکستان. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی شرارتی ملا ہے ایکچولی. اب دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ پیارے نبی نے جب کہہ دیا کہ اسلام مذہب کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کس چیز کی تلاش ہے ان کو؟ میری سمجھ نہیں آتا. قرآن پڑھیں بس، سیدھی سیدھی بات ہے، اس پہ عمل کریں. لیکن یہ ایک چیز نہیں نکالتا ہے، ایک چیز نہیں نکالتا تاکہ فساد کیا جائے. ابھی پاکستان پہنچا ہے نا، تو پاکستان کے اندر ان کے پیچھے ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ بھائی تم اب یہ جو تسلیم کروانے کی بات ہے، اس کے اندر جو عمران خان کا جو سالے صاحب ہے نا، سابقہ بیوی کے، وہ بھی شامل ہے. وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں ان کی، اس لیے کہ ان کو عمران خان کو رہا کروانا ہے. اور پلان یہ ہے کہ ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دیں گے، بشرا بیوی پہ، اور اس پہ سزا دلوا دیں گے. اور یہ معافی مانگ کے یہ نکل جائے گا انگلینڈ اور اپنی پہلی بیوی کے پاس رہے گا آرام سے. یہ پلاننگ ہے. اور جناب علی صاحب ختم ہو جائے گا مسئلہ، اور باتیں رہ جائیں گی تھوڑی بہت. کبھی بیان دے دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم آئیں گے اور لڑیں گے، اور یہ سب بکواس ہے. کوئی نہیں لڑتا، ایک دفعہ نکل گئے لائن سے، ختم ہو گئی کہانی. تو جو یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تمہیں ہم نیشنلٹی دلوا دیں گے پاکستان کی. اب تم پاکستان میں رہو، جو شرارتیں تم نے کرنی ہے، اور وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں کہ یہ تم نے پانی کس طرح پی لیا کھڑے ہو کر، یہ بیٹھ کے یا لیٹ کے. انہیں اس میں ڈالے رکھو مسلمانوں کو. تحقیق میں مت جائیں، کام نہ کریں دنیا کا، بس اسی میں کہیں بھائی ہماری دنیا جنت ہمیں ملنی ہے اور ہم نے لینی ہے. تو یہ خدارہ اس جو چکر ہے نا، یہ اس سے نکلیں. میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا، یہ تو تاریخی بات ہے نا، کہ حضرت عمر پہنچے تھے وہاں پر بیت المقدس، تو ان کو چابیاں پیش کر دی تھیں انہوں نے، یہودیوں نے. انہوں نے کہا تھا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آئے گا بادشاہ، اور وہ اس کو ہمیں دینی ہوگی، اس کے 22 شاید 21 پیوند ہوں گے اس پہ. تو انہوں نے گنے تو ایک رہ گیا تھا، وہ بغل کے اندر تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کو چابیاں مل گئی تھیں، اور آپ نے کیوں نہیں خریدار کو پکا کیا؟ آپ نے بیت المقدس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ آج جو ابھی تک آپ اسی اس میں لڑ رہے ہیں. میں حضرت عمر کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی نہ تو کوئی پلاننگ ہے. اب دیکھیے اسرائیل بیچارہ، بالکل میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، لیکن دوسری عالمگیر جنگ کے اندر جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. وہ تو شکر ہے کہ پھر بھی بیچارہ ان کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، چلو رہنے دو یار. آپ اس بات کو لڑیں. یہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالو، بس ہمارا ملک ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کا آدھا ملک ان کا ہے، آدھا ان کا. تو دنیا اگر یہ کرے کام کہ دونوں کو برابر کا، یا جو ریشو ہے، جو پاپولیشن ہے، اس کے حساب سے حصہ دے دیا جائے، تو رہ سکتے ہیں. جیسے انڈیا پاکستان میں بھی رہتے ہی ہیں ہندو اور مسلمان، پہلے رہتے تھے، اب تو نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اور اگر یہ کنٹرول نہ ہوا تو یقین مانیے کہ یہ عالمگیر جنگ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ابھی تو خیر انہوں نے امریکہ نے منع کر دیا کہ بھائی ایٹمی اس پہ تنصیبات پہ حملہ نہ کرنا، اسرائیل کو منع کر دیا، لیکن اس کو باقی تو کرے گا وہ. اس لیے کہ جب آپ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ تو جوابی تو اس کا حق ہے کہ وہ کرے گا.
تو اب یہ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ شیعہ سنی وہابی یہ وہ فرقے دیکھیں اور ان کی سمجھ بھی نہیں آتا ان کی پہلے مولوی جتنے جہاں جہاں ہے نا مولوی وہ ناکام ہے. یہ اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ فتوی دے دلا کے اور اپنا بیٹھے رہتے ہیں, خوب مرغیاں کھاتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کے مولوی, یہ میں نے آبزرو کیا تھا کہ جب مولوی یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملنے گیا نا اسے گلے ملنے لگا فضل الرحمان صاحب سے, تو یہ تھوڑا ڈر سا گیا کہ یار وہ تو بڑا موٹا تازہ ہے, مجھے نہیں تھا بہت سلے مار دے. تو کہنا یہ تو مذاق کی بات میں کہہ رہا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بہت ہی گندا آدمی ہے, لیکن میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ آپ فورس کیوں کرتے ہیں مسلمان کہ بھائی ایک مسلمان کیا تو یہ ہمیں مل جائے گا یہ مل جائے گا. میں مان رہا ہوں آپ اچھے کام کریں, اچھا انسان بنائیں تو بھی آپ کو مل جائے گی وہ چیز. اگر اچھا انسان بھی بنا دیں آپ, چلو مسلمانوں کو ہی اچھا مسلمان بنا دیں نا آپ, تو میرا خیال ہے آپ کو جنت مل سکتی ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں کہ بھائی یار وہ تو وہ ابھی میں ایک صاحب بتا رہے تھے کچھ یتیم بچیاں تھیں ان کو کوئی ایوارڈ دینے تھے, تو انہوں نے کہا ان کا کوئی وہ نہیں, والی وارث تو میں نہیں دے سکتا, اسلام میں منع ہے. بھائی خود ہی بن جاتا اس کا والی وارث بن جاتا. یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا کہ کب حرام ہے یہ حلال ہے, اسی نے تو مسلمانوں کو تباہ کیا. تاریخ آئے تھے اور پوری دنیا کے اندر فتح حاصل کی. مائٹ از رائٹ, دنیا میں اللہ نہیں بولے گا. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اللہ کی مدد پکارتے ہیں, اللہ مدد کرتے ہیں, اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے, ہمارے کیا ہوتا ہے وہ جو فلسطینی بھائیوں کو آزادی دلا دے. کہاں ہمیں بتا دیں کہیں آزادی ملی, اسرائیل کو تباہ برباد کر دے, کہاں تباہ ہوا. دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایکشن سے ہوتا ہے. اللہ کے سارے بندے ہیں, اللہ کبھی نہیں کرے گا کہ بھائی وہ ان کی وہ تو جو کام کرے گا وہ اس کا ہمیشہ کماؤ بہت ہی اچھا لگتا ہے. جو کما کے لے کے آتا ہے گھر میں فیملی میں وہی اچھا لگتا ہے نا, جو محنت کرتا ہے بچہ وہی پاس ہوتا ہے. تو آپ اس فلسفے کو سمجھیں. تھوڑی سی میری زبان میں تھوڑے چھالے ہو رہے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی زبان ایسی ہو رہی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, اور سب ٹاپک ہو گئے. اچھا ہاں, عمران خان جو ہے نا وہ معافی مانگ کے چلے جائیں گے, یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ نومبر دسمبر میں. ہاں اگر یہ نہیں معافی مانگتے تو پھر ان کے سخت سزائیں ہو سکتی ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. لیکن نومبر دسمبر تک کلیئر ہو جائے گا سارا مسئلہ, جنوری تک. تو یہ جو آئندہ نسل آج جو ہو رہا ہے وہ پھر مظاہرے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, یہ جو ایک مزہ آ جاتا ہے نا, لسٹ جسے کہتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتا. عمران خان کو مزہ آ گیا کہ یار باتیں ہی کرنے سے جو نا جو مذہبی باتیں ہوتی ہیں باتیں ہی تو ہوتی ہیں, اور وہ تو نہیں ہوتی نا. بھائی آپ کریں, جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں آنکھوں کا آپریشن بہترین ریسرچ کرتے ہیں, آج کل دانتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے بڑی زبردست, ہارٹ پہ ریسرچ ہو رہی ہے, وہ کر کے دکھاؤ نا. یہ کیا کہ بھائی یہ وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو عمران خان کو یہ بڑا مزہ آیا اس کے اندر کہ پیسے بھی مل جاتے ہیں اور جناب والی لڑکی بھی اچھی مل جاتی ہے. اب بس اپنا تو کام چل ہی رہا ہے, ہر طرف دھوم ہے. لیکن ابھی ان کو پتہ چل جائے گا. تو لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ٹائم لائن کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا, اسی طریقے سے اسی ترتیب سے ہی کام ہوگا. تو ہوشیار خبردار بہت کچھ ہونے والا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور پروگرام پسند آ جائے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. مہربانی.